أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظیم. الحمدللہ سورہ شعراء اس کا جی 7واں 8واں رکوع ہے، 123 آیت سے ترجمہ ہے. کذبت عاد المرسلین، عاد کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، ان کی طرف کون پیغمبر تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام، جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں. تمام پیغمبر امانت دار ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، یعنی وہ جو گناہ تم کر رہے ہو نہ کرو، اللہ کی نافرمانی شرک وغیرہ نہ کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین،
اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے میں اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ تبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو؟ فضول حرکتوں کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہر بلند جگہ پر کوئی یادگار تعمیر کرنے کوئی فضول حرکت کہا گیا ہے، جیسے ٹرمپ، آج میں لکھ رہا تھا وہ تصویر اس نے دی، ٹرمپ یعنی جو بلڈنگ ہے یا یونیورسٹی ہے، جیسے خان صاحب ہیں یا نواز شریف ہے یا جو بھی ہیں، اپنے نام کی یادگار بنانے کا شوق ہوتا ہے نا، ہمارا نام ہو، اور اس چیز کا شوق نہیں ہوتا کہ ہماری ملیں بھی مشہور ہو جائیں۔ چھپ کے جو ملیں بنائی ہوئی نا کروڑوں روپے کی، وہ چھپائی ہوئی ہیں، وہ نہیں ظاہر کرتے کہ پتہ لگ جائے گا یار ہم کتنے بڑے بدماش ہیں، ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، کتنے بڑے خیانت دا کرنے والے ہیں۔ تو ایسی یعنی دکھلاوے والی بات اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ کہ ہر بلند جگہ پر کوئی یادگار تعمیر کرنے کوئی فضول حرکت کہا گیا ہے، کیونکہ اس کا کوئی صحیح مقصد نہیں تھا، بلکہ محض دکھاوے اور بڑائی کے اظہار کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا۔ دوسری تشریح بعض مفسرین مثلا ضحاک نے یہ کی ہے کہ وہ لوگ ان اونچی تعمیروں پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نیچے سے گزرنے والوں کے ساتھ طرح طرح کی ناشائستہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اس کو فضول حرکت سے تعبیر کیا گیا۔ رول معنی یعنی پل بنا ہوا ہے، نیچے گزرنے والوں کو پتھر مار دیے، گالیاں دے دی، ان کی باتیں مذاق اڑا دیا، ادھر آ جا، ٹھیک ہے جی، جیسے ہمارے ہاں ہے، اونچی جگہ بیٹھ کے فخر محسوس کرنے شروع کر دیں، تو ایسی حرکتیں ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اونچی دکان ہے، اونچا مکان ہے تو فخر نہ کرو، کبھی بھی گر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ختم نبوت چوک بناؤ، ختم نبوت یادگار بناؤ، مسجدوں کے، اسکولوں کے، چوکوں کے نام کیا ہوں؟ یا رسول اللہ ہو، لبیک یا رسول اللہ ہو لکھا ہوا ہو، ختم نبوت لکھا ہوا ہو، ابوبکر صدیق لکھا ہو، ہر جگہ صحابہ کے نام پھیلے ہوں، دکانوں کے نام، بازاروں میں ہر جگہ نام کیا ہونے چاہیے مسلمانوں کے؟ ابوبکر و عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ، سفیان، ابی سفیان، ادھر آ جاؤ، ایسے نام رکھو، نہ کہ اپنے نام کے دکانیں ہوں، اپنے نام کے شوشے ہوں، اپنے نام کی بلڈنگیں ہوں، ساری وہ کیا ہے؟ دکھلاوا ہے، غرور، تکبر ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں یہاں مصانع کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کی اصل معنی ہے وہ چیزیں جو کاریگری کا مظاہرہ کر کے بنائی گئی ہوں۔ اس میں ہر طرح کی وہ تعمیرات داخل ہے جو نام و نمود کی خاطر بڑی شان و شوکت سے بنائی گئی ہوں، چاہے وہ رزق برق محل ہوں یا اور شکوہ قلعے یا نہریں اور راستے۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام نے اس طرز عمل پر جو اعتراض فرمائے، دراصل اس کا منشا یہ ہے کہ تم نے اپنی ساری دوڑ دھوپ کا مرکز اس نام و نمود اور شان و شوکت کو بنایا ہوا ہے اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ سے تمہیں ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر پکڑتے ہو۔ یعنی ایک طرف تو تمہارا حال یہ ہے کہ ان نام و نمود کی عمارتوں پر پانی کی طرح پیسہ پاتے ہو، اور دوسری طرف غریبوں کے ساتھ تمہارا رویہ انتہائی ظالمانہ ہے کہ ذرا سی بات پر کسی کی پکڑ کر لی تو اس کی جان عذاب میں آ گئی۔ حضرت ہود کی یہ باتیں نقل کر کے قرآن کریم نے ہم سب کو توجہ دلائی ہے کہ کہیں ہمارا طرز عمل بھی اس زمرے میں تو نہیں آتا کہ بس دنیا کی شان و شوکت ہی کہ وہ سب کچھ سمجھ کر آخرت سے غافل ہوں اور دولت مندی کے نشے میں غریبوں کو اپنے ظلم و ستم کی چکی میں پیس رکھا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بجلی کے چکر، فلاں چکر، گیس کا چکر، ٹھیک ہے جی۔ بڑے بڑے بدماش بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، لاکھوں روپے کی گاڑی لے کے سبزی والے کو ظلم کر رہے ہیں، اس کو ادھر کیوں کھڑا ہے، ادھر کیوں کھڑا ہے، سارا ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، ان کو کہو یہ آیت لکھو، ان کے سامنے بیان کرو، اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، باز آ جاؤ بدماشی سے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت، لٹا دے وہاں جلاں قبرستان،
اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہیں مویشیوں اور اولاد سے بھی نوازا ہے۔ انعام مویشی، انعام مویشی، چارپائے، انعام اب بول، انعام اعزاز و اکرام، انعام تحفہ، زبر کے اوپر زبر ہو تو کیا ہوگا؟ انعام، تیار نہیں ہے توجہ، انعام سے مراد جانور وغیرہ ہوں گے، انعام جب کہیں گے تو تحفہ وغیرہ، انعام، ٹھیک ہے جی۔ زبر اور زیر کا فرق یاد رکھنا ہے۔ بنین تو آپ کو پتہ ہی ہے، اولاد سے، بیٹوں سے۔ وجنات وعیون، باغوں اور چشموں سے بھی، یہ باغ دنیاوی باغ چشمے، ٹھیک ہے جی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، حقیقت یہ ہے کہ مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، وہ کہنے لگے چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے سب برابر ہے، اسانے کند جون بھی نہیں ریگنی، ہمیں اثر نہیں ہوتا، ڈھیٹ ہیں ہم لوگ، سمجھ آئیے، ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، ڈھیٹ ہیں ہم، سنیں گے نہیں، آگے پیچھے دیکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ قالوا سواء علینا، پڑھو یا نہ پڑھو برابر ہے ہمارے لیے، ہم اپنا لگے رہیں گے، مست ہیں۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ باتیں تو وہی ہیں جو پچھلے لوگوں کی عادت رہی ہے، اس کا مطلب یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو ہمیں دنیا کی شان و شوکت سے بیزار کر کے آخرت کی باتیں کر رہے ہو، پچھلے زمانے میں بھی لوگ اس طرح کے جھوٹے دعوے کرتے آئے ہیں، اس لیے تمہاری بات توجہ کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پرانے زمانے سے لوگ یہی کرتے آ رہے ہیں، اس لیے اس پر اعتراض درست نہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب کا نشانہ بننے والے نہیں ہیں، یعنی ہم پر عذاب نہیں آگا، سمجھ آئیے، ایسی بدماشی کرتے ہیں، نہ کھیلو چیزوں کے ساتھ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، غرض ان لوگوں نے ہود کو جھٹلایا، اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قوم عاد اور حضرت ہود کے مزید تعارف کے لیے دیکھیے سورہ اعراف 8ویں سپارہ میں 65 اور سورہ ہود 50 تا 59 تو تقریباً پڑھا جا چکا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ، اس رکوع میں قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ قوم سمود اور صالح کا تعارف پیچھے سورہ اعراف 7:72 میں اور سورہ ہود 11:61 یعنی سورت اور 61 تا 68 میں گزر چکا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو نبی کے بارے میں، حضرت جبریل بھی امین ہیں، کیا ہیں؟ سارے انبیاء بھی رسول امین ہوتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ امین ہے، اللہ کی طرف سے امین، فرشتے، سارے فرشتے امین ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سارے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، لہٰذا خیانت ان سے بھی نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام بھی امین ہیں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں؟ کھیلیں گے ہمیشہ کھیلیں گے نہیں دنیا میں، نہ ہمیشہ جوان رہیں گے، نہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، نہ ایک حال میں رہیں گے، آج بچے ہیں کل بوڑھے ہوں گے، جوان ہوں گے، سمجھ آئی؟ ابھی سے مقصد زندگی ایسا بنائیں کہ دنیا میں بھی تھوڑا سا گزارا ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ کھیل کود جو ہے وہ اس ورزش تھوڑی بہت صبح شام کر لے بتا، ہلکی پھلکی، تو زیادہ وقت کھیل کود میں فائدہ نہیں ہے۔ فی جنات وعیون، ان باغوں اور چشموں میں، یعنی ٹھیک ہے جی، باغ وغیرہ ہیں آپ کے پاس، چشمے ہیں، ہمیشہ نہیں رہیں گے، آج ہے کل نہیں ہے، نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں، کبھی اچانک کوئی طوفان آئے گا، بارش آئے گی، وہ گیا ختم، یا تم مر جاؤ گے،
کچھ تو ہوگا نا. وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ، اور ان کھیتوں اور ان نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں، کھجوریں وغیرہ کھاتے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے. یعنی ان کے پاس مشینیں بھی نہیں تھی، ایسی طاقت تھی اللہ نے دی ہوئی تھی کہ پہاڑوں میں خود ہی تراشتے تھے اور بناتے تھے گھر. پہاڑوں میں بنا لیا، چلو جی کوئی ہوا شا پانی شانی نہیں آئے گا، فرشتے نے چیخ ماری پہاڑوں کے اندر ہی عذاب. فاتقوا اللہ واطیعون، اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا نہ مت مانو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، وہ کہنے لگے کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا وفأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تمہاری حقیقت اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ. نبی کون ہوتے ہیں بھائی؟ نبی انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں یا نور ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کا تو عقیدہ نور والا ہوگا نا، کیا خیال ہے؟ تو بہرحال جگہ جگہ قرآن پچھلے انبیاء کو بھی سارے نبیوں کو بشر کہہ رہا ہے. بشر کا مطلب انسان، لیکن انسان اس میں بعض لوگ غلط فہمی مبتلا ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں یار عام جیسے عام انسان. ٹھیک ہے جی، عام انسان نہیں، سید البشر. کیا ہے؟ سید البشر، سارے انسانوں کے سردار ہیں، سب سے افضل انسان ہے. عام انسان، عام انسان اعلیٰ قسم کے مٹی سے بنائے گئے، آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا، بنانے کا ارادہ کیا گیا. سمجھ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. جو جب فرشتے سیدرۃ المنتہا حضرت جبریل کیا کہتے ہیں، ذرا سا بھی میں آگے گیا تو میرے کیا ہوں گے؟ پر جل جائیں گے. جہاں فرشتوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں انسان سید البشر کا مقام شروع ہوتا ہے. لہذا کسی کو کہنا نہیں نور ہیں انسان نہیں ہیں، بشری سے نکال دینا تو فرشتوں سے کم درجہ دے رہے ہیں پھر وہ انسان نبیوں کو، جبکہ نبیوں کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ سنا ہوا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام، تمام انسان سب سے کیا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ عرفہ ہے، لیکن آپ بشر ہیں. کیا ہیں؟ انسان ہیں. کوئی لے کہتا ہے لباس بشریت میں انسان ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈرامے شامے کرتے ہیں. لیکن قرآن کا عقیدہ کیا ہے جی؟ بار بار بشر کا لفظ آ رہا ہے. اور کچھ لوگوں نے یہی اندر ایک تفسیر پڑھی ہے، آپ لوگوں کو حوالہ دیا تھا میں نے، کہ جو ان نبی کو بشر کہے اسے کافر کہتے ہیں کچھ لوگ. کیا انصاف ہے؟ حوالہ دکھا سکتا ہوں میں. بہرحال میں نے اختلافی باتیں چھوڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اونجر ترجمہ نہ خراب ہو. ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ، لیکن یہ مثلنا آتا ہے، ہماری طرح انسان نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ عام انسانوں سے اعلیٰ درجہ کا انسان ہے. فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین. وہ دلیل کیا دیتا ہے قرآن دوسری جگہ کہ آپ جو نبی ہیں ان پر وحی آتی ہے، دوسرے انسانوں پہ وحی نہیں آتی. یہی تو فرق ہے نا. خود اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ. وما ارسلنا من قبلک اس طرح آتا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے آیتیں ذہن میں سے نکل جاتی ہیں. تمہاری حقیقت اس وجہ سے کچھ نہیں ہے کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ. نشانی سے مراد آپ کو پتہ کیا ہے جی؟ بولیں. ٹھیک ہے جی، معجزہ ہے. اور انہوں نے خود فرمائش کی تھی کہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ. کس قوم کا ذکر ہو رہا ہے؟ قوم صالح. آپ کو پتہ ہی مشہور واقعہ ہے اونٹنی کا واقعہ، پتہ ہے نا سب کو؟ نہیں پتہ ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، کھیلنے کے لیے جائیں گے تو پھر واقعات نہیں آئیں گے. اپنی قربانی دیں آپ لوگ، تھوڑی سی قربانی دینا سیکھیں. ٹھیک ہے، قربانی دیں یار. پڑھنا شروع کریں، پھر آپ لوگوں کی ٹیم بنائیں گے ایک
مغل ٹیم ہوگی وہ کام کرے گی، کمائی شائی کریں گے، کوئی مسجد اپنی بنائیں گے، ادھر سے تو نکال دیں گے یہ لوگ، پتہ نہیں پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، جو روتے رہتے ہیں پتہ نہیں پیسے نہیں، خیانت کر کے باز نہیں آتے لوگ۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، صالح علیہ السلام نے کہا لو یہ اونٹنی ہے پانی پینے کے لیے، ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری۔ چونکہ اونٹنی کا معجزہ انہوں نے خود مانگا تھا، اس لیے ان سے کہا گیا کہ اس اونٹنی کے کچھ حقوق ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ حقوق ہوں گے۔ کیا بولیں گے انگلش میں؟ ان کے کیا ہوں گے؟ حقوق ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال کیا حقوق ہیں؟ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ایک دن تمہارے کنویں سے صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن تم کنویں سے جتنا پانی بھر سکو بھر کر رکھ لو۔ یعنی اللہ نے جب وہ اونٹنی بھیجی تو وہ معمولی اونٹنی نہیں ہے، جنت سے آئی ہے، بڑی بھی ہے، اور وہ کو نارمل اس کی ڈیلیوری نہیں ہوئی، کہ نارمل پیدا نہیں ہوئی، ڈائریکٹ ادھر سے اللہ کے جہاں سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی بھی ہے، اونٹنی ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا گدھا ہے، نہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے، کتا جو ہے اصحاب کہف وہ ہے، پتہ نہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، جو مچھلی ہے یا پتہ نہیں۔ وہ تو جنت سے آیا تھا نا، یعنی یہ انسانی شکل میں جنت میں جائیں گے۔ کتا ہو گیا اصحاب کہف کا کتا، ہاں اس طرح کے 8-10 ہیں، وہ اب ذہن میں نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سمجھ آ گئی، ایک دن وہ پانی پیے گی اور دوسرے دن آپ دوسرے لوگوں کو، ان کے جانوروں کو موقع ملے گا جتنا مرضی بھر لو، اگلے دن کے لیے بھر لو، لیکن ان کو راس نہیں آیا یہ۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ ایک زبردست دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ کیا مطلب؟ کونچے ٹانگیں ہوتا ہے یا دم؟ نہیں، کونچے، یہ کونچیں ٹانگے کو بولتے ہیں، پنجر میں ٹانگے ہوتا ہے یا دم؟ کونچے میرے حال یہ ٹانگیں ہی ہوتی ہیں۔ آخر کار پشیمان ہوں۔ ہاں ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا معجزات وغیرہ، جو وہ زیادہ دیر رہتا نہیں ہے، نہ کوئی انسان چھوڑتے ہیں اس کو، کوئی عجوبہ آ جائے نا اس کو چوم چاٹ کے ہی جو ہے نا مار دیتے ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، چنانچہ عذاب نے انہیں آ پکڑا، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ نہیں ایمان نہیں لاتے۔ سورہ ہود 68 میں آیت میں قرآن کریم ہی نے بتایا کہ یہ عذاب ایک خوفناک چنگاڑ کی شکل میں آیا، چیخ وغیرہ، جس سے ان کے کلیجے پھٹ کر رہ گئے۔ مزید تفصیل وہیں پر گزر چکی ہے، الحمدللہ وہاں پڑھی ہے ہم نے، ریکارڈ ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی۔ 159 نمبر پہ ہے، ترجمہ ہوا ہے ہمارا۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد